ایک مبلغ کے لیے صرف تبلیغ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آیا اور گلی میں کھڑا ہو گیا، اس کے لیے سامان چاہیے ہدایت کا۔ تو فاتحہ سے لے کے مائدہ تک سامان ہے، اور سورہ انعام میں طریقہ کار ہے، اور سورۃ اعراف میں تسلی ہے کہ آپ جم کے رہے۔ ہمارے پیغمبروں نے دینی کام جم کے کیا تھا، ہم مدد و نصرت کریں گے۔ اگر کوئی سمجھا نہیں اور آپ کی بات کو نہیں مانا تو قوم نوح کا حشر ہم نے کیا کیا تھا، یہ کوئی بڑے ہے کیا؟ اور قوم سمود کا کیا حشر ہوا، اور عادیوں کا ہم نے کیا حشر کیا، اور وہ لوط کے نافرمانوں کو، شعیب کے سرکشوں کا، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور موسیٰ و ہارون کے زمانے کا وہ دہشت گرد عالمی، اس وقت کا کائنات کا بدترین دشمن فرعون، اس کا حشر بھی دیکھا گیا۔ اور قریب ہے کہ ہم تم کو طاقت دے اور تم ان کی پٹائی لگاؤ، سورۃ انفال۔ انفال میں جنگ کے طریقے ہیں، کیونکہ جنگ فتح ہو تو کیا کرنا ہے، کئی غنائم پر مجاہدین نہ لڑے، تو تقسیم غنائم اور حقدار غنائم کے کون ہے، انفال میں بیان ہوا ہے۔ اور شکست کی صورت میں تو ایسے نہ ہو کہ مقصد سے دور ہو جائے، گھبرانا نہیں چاہیے، ایک نہ ایک دن فتح واپس ملے گی۔ اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ کس طرح، سورۃ توبہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، 77 مرتبہ ذم ہے منافق بے ایمان کا۔ اور سورت کے آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ دیکھو مقصد توحید کو کیسے لوٹایا، مسئلے سے ہٹنا نہیں، سارا کام توحید کا ہو رہا ہے۔ کوئی جہاد کرے یا تبلیغ کرے، کسی کی تسلی ہو یا کسی کو پند و نصیحت ہو، کام ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی توحید بیان کرنا۔ فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ تعالیٰ کب امداد کریں گے؟ جب توحید کا عقیدہ مضبوط ہو۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور اسی توحید کا بیان یونس علیہ السلام، موسیٰ و ہارون نے کیا، سورۃ یونس۔ اسی توحید کے مسئلے کو حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت ابراہیم اور لوط، حضرت موسیٰ نے بیان کیا ہے، سورۃ ہود۔ اے پیغمبر، یہ سارے پیغمبر دین کا کام کرتے تھے لیکن غیب دان نہیں تھے اور متصرف نہیں تھے۔ اے پیغمبر دیکھ لو، یعقوب ابو انبیاء بنی اسرائیل ہے، اسرائیلی پیغمبروں کے ابا جان ہے، لیکن اپنے بیٹے یوسف کا حال کنعان و مصر میں جانتے نہیں تھے، اور اپنے بیٹے سے آنے والے صدمے اور غموم و ہموم دور نہ کر سکے۔ تو اے پیغمبر، اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں ہے اور کوئی متصرف اور حاجت روا نہیں ہے۔ سورۃ یوسف پورا اسی پر متوقع ہے، اور یہ مسئلہ بہت ضروری ہے بیان کرنا، کیونکہ قیامت آ رہی ہے، سورہ رعد۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی اور خوف آخرت دلائے، سورہ ابراہیم۔ اور وہ امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے، امور اربعہ، سورۃ حجر۔ اور وہ 4 محرمات تعبیدیہ، سورۃ نحل۔ اللہ نے انبیاء کو دین کی نصرت کے لیے معجزات اور اولیاء کو کرامات دی، سورۃ بنی اسرائیل۔ اور پیغمبر کا بڑا معجزہ معراج و اسراء، اور موسیٰ کا بڑا معجزہ توریت اور کوئی طور، اور نوح کا بڑا معجزہ کشتی۔ آئے پیغمبر، ہم نے آپ کو بڑا معجزہ قرآن دیا ہے، اور اس سے منہ موڑنے والوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اور جس سرزمین پر اللہ والے بے آبرو کیے گئے ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر آپ کو نکال دیا تو یہ بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے، سورۃ بنی اسرائیل میں خاص مضمون ہے۔ اے پیغمبر، یہی مسئلہ اللہ کے نیک بندوں نے، اصحاب کہف نے بیان کیا تھا۔ اذ قاموا فقالوا، آئے
بادشاہ دقیانوس کے دربار میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ربنا اللہ، ہمارا خدا تو ایک ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ کسی اور کو کبھی حاجت روا نہیں سمجھیں گے۔ اللہ اللہ، اگر ایسا ہم نے کیا تو یہ بڑی غلط بات ہوگی۔ تو خدا نے 309 سال تک ان کو آرام کی نیند سلایا، اور 309 سال بعد کرامات ان کے ساتھ صادر ہوئے۔ تو اولیاء با کرامت ہے لیکن متصرف و غیب دان نہیں ہے، سورۃ کہف۔ اور اے پیغمبر آپ بھی متصرف و غیب دان نہیں ہے، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا۔ اور اے پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام بھی غیب دان نہیں تھے، خضر سے ناواقف تھے، ہم نے بھیجا، بڑی مشکل سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ و خضر کا واقعہ۔ ذوالقرنین جو روئے زمین کا بڑا بادشاہ تھا، وہ بھی غیب دان نہیں تھا، ہم نے اس کو سفر کا راستہ سمجھا دیا۔ یاجوج ماجوج سے بے خبر تھے، دیکھ کر دنگ رہ گئے اور خدمت پر اتر آئے اس قوم کی جو یاجوج ماجوج سے تنگ تھی۔ آئے پیغمبر ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے جو مخلوق کو خالق کی صفات دیتے ہیں۔ احاسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، میرے بندوں کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے۔ اور دیکھو زکریا پیغمبر اسرائیل کے، لیکن بیٹا اپنے لیے بنا نہیں سکتا، اللہ کے سامنے رو رو کے بیٹا مانگ رہا ہے۔ اور مائی مریم ولیہ اور نبی کی ماں ہے، لیکن مشکلات میں پھنس گئی۔ جو خود مشکل میں پھنستے ہیں وہ اوروں کو کیا چھڑائیں گے؟ مشکل کشا و حاجت روا نہ نبی ہے نہ ولی ہے۔ آئے پیغمبر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کیسے غمگین ہے اور صدمے اٹھاتے ہیں فرعون کے ہاتھ سے۔ سورۃ طٰہٰ۔ وہ صرف اصحاب کہف، ذوالقرنین اور خضر موسیٰ نہیں ہے، سارے انبیاء، سورۃ انبیاء، وہ سارے انبیاء پریشان ہیں۔ یدعوننا رغبا ورہبا، صرف ہمیں پکارتے تھے خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، صرف ہم سے ڈرتے تھے۔ جو خود اللہ کو پکارتا ہو اس کے پکارنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو خود اللہ کو پکار رہے۔ دیکھو ایوب بیمار ہے اور اللہ کے سامنے کہتے ہیں رب انی مسنی الضر، ہے خدایا بہت بیمار ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ وہ ایک ایوب نام کا آدمی تھا، تو اس کی ماں فوت ہو گئی، کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک بچہ مر گیا، کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ اس کی بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو وہ رات کو 3 بجے چھت پہ چڑھ گیا مکان کے، اور زور زور سے چیخنے لگا، او خدایا او خدایا، آپ نے مجھے ایوب صابر سمجھے ہوا ہے، میں تو ایوب جولا ہوں کہ کیا کیا مصیبتیں بھیج رہے ہیں، میں نہیں اٹھا سکتا۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں اس کے اگلے دن سے بہت زمانے تک آرام ہوا، اللہ ایسے فریاد اور آہ و بکا سنتا ہے۔ اے خدایا داسته مصیبتوں نه را لګي مزمان د ایوب صابر جوړ کړه، زه خو ایوب جولایم دسته پوهېږم داسې کې راته کته خلق ټول جمع شو، ټول کله لکه سړي ایوب کوټې ته خطر خدای پاک سره شور جوړ کړی چې مصیبتونه بند نه او د نشم برداشت کوله، بس تبات عرص جوړ شو۔ اللہ انبیاء کی بے بسی کیوں بتاتے کہ وہ غیبدان و حاجت روا نہیں، اور جب تم بھی بے بس ہو تو مخلوق کو نہیں خالق کو پکارو۔ اور پکارنے کا ادب کیا ہے؟ عبادت مخلصہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، سورۃ حج کے اندر خالص و مخلص عبادات ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اپنا کردار و گفتار بلند کر لو، سورہ حج سیکھو اور صاف عشرہ پیدا کرو، سورۃ مومنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ متصف ہو جاؤ اخلاق جمیلہ کے ساتھ اور صاف عشرہ کے ساتھ، اور معاشرے سے بے حیائی ہٹاؤ، دفع فحشاء عن المعاشرہ، سورۃ نور، زنا اور تہمت، قذف اور اتہام جیسی چیزوں سے دور رہو۔ خبردار کے معاشرے میں کسی کی عزت اور آبرو متاثر ہوئی، اور یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کا بیان ہوگا، سورۃ فرقان۔ اور
سورت شعراء یہ کوئی شعر و سفن نہیں ہے، یہ دو ٹوک فیصلہ ہے، اور سورت نمل یہ قرآن ہے جو انبیاء داؤد و سلیمان اور ہدہد اور بلقیس کے قصے سنا کے مقصد توحید پیش کر رہا ہے، اور یہی طریقہ تمام انبیاء کا تھا سورہ قصص۔ آزمائش سے مت ڈرو، امتحان آتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کلمہ پڑھنے کے بعد امتحان سے ڈرتے ہو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ایمان کے بعد تو امتحان آتا ہے، اور اس امتحان میں سرخرو ہونے کے بعد انعامات ملیں گے۔ سورہ عنکبوت، اور وہ انعام کیا ہے؟ ملوک اور سلاطین، کائنات کے ملکوں کا فتح۔ سورۃ روم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ اور یہی تاکید مسئلہ توحید کی اور ایک اللہ سے مانگنے کی زمانے کے عقل مند لقمان نے بھی کی ہے، سورۃ لقمان۔ اور اے پیغمبر اور اے امت محمدیہ، عبادات کے اخلاص کرو، الف لام میم سجدہ، اور جنگوں کے اندر فتح اللہ دے گا، سورۃ احزاب۔ اور 12 قاعدے دفع رسم اور وہم کے لیے، اور قیامت برحق ہے، فاطر و صبا۔ اور یہی مسئلہ انبیاء نے بیان کیا، یاسین، اور یہی مسئلہ ملائک کا بھی ہے، سورۃ صافات، اور یہ مسئلہ جنات کا بھی ہے، سورۃ صاد۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور تمام نے اکٹھے بیان کیا ہے، سورۃ زمر۔ اور وہ 7 سورتیں جن کے شروع میں الف لام میم ہے، حامیم، حامیم، جس کو حامیم سبا کہتے ہیں۔ سورت حامیم مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، اور حامیم زخرف، حامیم جاسیہ، حامیم دخان، اور حامیم احقاف۔ یعنی مومن کو چاہیے اخلاص سے عبادت کرے۔ سورہ حامیم مومن، حامیم سجدہ، مسلمانوں سے مشورہ کرے، حامیم شورا، ملمہ سازی بالکل نہ کرے، حامیم زخرف۔ اور اللہ دشمنوں کو اڑا دے گا، دخان، اور ان کے کنڈرات کر دے گا، جاسیہ، اور ان کی بیخ بنیاد نکال لے گا، احقاف۔ اور جہاد کی تیاری سے غافل نہ ہو، سورۃ محمد، جس کا ایک نام سورۃ قتال ہے۔ اور مکہ فتح کر کے دیں گے، یہ فتح البلاد ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو فتح کرنے کے بعد اصلاح کیسے ہوگا؟ سورۃ حجرات۔ بے ادبی مت کرو، نام مت بگاڑو، ناحق کسی کے خلاف باتیں مت کرو، بدگمانی مت کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اور نتیجتاً بدمزگی پیدا ہوتی ہے، اور آخرکار ایمانیات کا ماحول متاثر ہوتا ہے۔ تو سورۃ فتح کے اندر ہے فتح البلاد، اور سورۃ حجرات میں ہے اصلاح العباد۔ یعنی ملک فتح کرنے کے بعد فاتح کا کام کیا ہے؟ وہاں اصلاحات کرنا۔ اگر اصلاحات نہ کر سکا تو فتح واپس ختم ہو جائے گی۔ اور قیامت کی تیاری، قاف و زاریات، اور معجزات انبیاء، سورۃ نجم، دیگر انبیاء کے معجزات، طور، آپ کا 2 ٹوک شک کے قمر، سورۃ قمر، اور خدا کی نعمتوں کا تشکر، سورۃ رحمان، اور 3 فرقے اور ان کے علیحدہ علیحدہ نقمتیں اور نعمتیں واقعہ۔ اور اللہ نے فولاد اس لیے پیدا کیا کہ جہاد مضبوط ہو، اور انفاق فی سبیل اللہ کے 4 مرتبے۔ پہلا مرتبہ مال اللہ کا ہے، خرچ کرو۔ دوسرا مرتبہ وَجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، چلو تم کو چند دن کے لیے دیا ہے، دے دو۔ تیسرا مرتبہ چلو قرض دے دو، مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ چوتھا مرتبہ نہیں خرچ کرو گے تو رہ جائے گا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہر طرح انفاق، آخر کار پیسے نکال ہی دیتے، ایسا انفاق، ترغیب الانفاق۔ اور معاشرہ میں بدعات
منکرات رسوم نہ رہنے دے، سورت مجادلہ. اور جو رسوم پرست تھے اللہ نے ان کو جلاوطن کر دیے، سورت حشر. ہم مسلمانوں کا امتحان اور پھر انعام برحق ہے ممتحنہ. اور دشمن کے مقابلے میں مضبوط سیسہ پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح آہنی پیروں کے ساتھ رہو، سورت صف. اور عبادات سے غافل نہ ہو جائے، سورہ جمعہ. غفلت عبادت نفاق کا شاخسانہ ہے، منافقون. اور مدد ایک اللہ سے مانگو اور قیامت کے دن سے ڈرو، سورہ تغابن. حل و حرمت کا احتیاط ضروری ہے، تحریم خاص سورہ طلاق، نکاح و طلاق کے احکام و دیگر حلال و حرام. اور اللہ کی وحدانیت پر 11 دلائل، سورۃ ملک. خبردار کہ توحید میں سستی کی، باغ والوں نے سستی کی تھی، خاکستر ہو گیا. یونس علیہ السلام سے تھوڑی سی سستی ہوئی، دریا میں پھینک کے گئے اور مچھلی کھا گئی اور پریشان کر دیے گئے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ مسئلہ نہ بیان کریں، اگر اس مسئلے میں کمی کی گئی تو معاف نہیں ہوگا. اور قیامت کی تیاری، الحاقہ اور معارج. اور یہی مسئلہ تمام انبیاء کا ہے، تمام انبیاء کا ہے. سورۃ نوح. اور جنات اور انس ایک جیسے مکلف ہے، سورۃ جن. اور آداب تبلیغ اور وحی بدیع، سورۃ مزمل و مدثر. مقصد وحی بیان قیامت، قیامہ اور بیان نعمتوں کا، سورۃ دہر میں. اور نقمتوں کا، مرسلات، نبا، نازعات، عبسہ، تکویر. اجمالی قیامت، انفطار. ناپ اور تول کے احتیاط کرو ورنہ غرق ہو جاؤ گے، مطففین. اوقات کا احترام کرو. فلا اقسم بالشفق، سورۃ انشقاق. گزشتہ امتوں نے بھی جب توحید پر غیرت کی اللہ نے ان کو سرخرو کیا، سورۃ بروج. اور آسمان کا نظام، زمین کا نظام، چاند ستارے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے، سورۃ طارق. اور اس اللہ کی پاکی ببانگ دہل بیان کرو جو وحدہ لا شریک ہے، سورہ اعلیٰ. اور موحد مبلغ، موحد ثابت قدم، ان کے لیے نعمتوں کا بیان، غاشیہ. اور اوقات کا سردار فجر ہے، والفجر ولیال عشر. اور نظام بلد کو درست کر دو، بلدیہ کے احکام. لا اقسم بہذا البلد. سورج اور چاند، لیل و نہار، رات اور دن گواہ ہے ایک اللہ کی وحدانیت کے، سورۃ والشمس اور واللیل. اور پیغمبر کی شان اور عظمت، والضحیٰ. تسلی، الم نشرح. اشیاء ثلاثہ کی گواہی، والتین. اور بد الوحی کے معارف اور آداب، سورۃ علق. اور قرآن کی شان اور برتری، سورۃ قدر. اور قرآن سے منہ موڑنے والے منفقین و مشرکین کی سزا. اور مسلمانوں کے لیے احکام، ثابت قدمی کے، صلاۃ اور زکوٰۃ. اور دین حنیف پر جمع بینہ. قیامت کا اجمالی بیان، زلزال. اپنے منعم اور محسن اللہ کا وفادار رہو، گھوڑے سے بھی شرم نہیں آتی، اپنے آقا کے لیے جان کٹواتا ہے، سورۃ عادیات. اور قیامت میں یہ دنیا بچ جائے گی، قاریہ. قبور کو دیکھتے ہو، عبرت نہیں لیتے ہو، تکاثر. اور نصیحت کے لیے تو لیل و نہار، زمانہ اور وقت، خاص کر عصر کی گھڑی کافی ہے. نصیحت 4 ہے، ایمان، اعمال صالحہ، حق پر جمنا، حق بیان کرنا، سورۃ والعصر. دنیا اور مال و دولت پر ناز و فخر نہ کرنا اور ایک دوسرے کی عیب جوئی یا طعنہ زنی نہ کرنا، سورۃ ویل. گزشتہ بادشاہ ابرہہ دولت کے نشے میں سرشار تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا. اور اس اللہ کا گھر بیت اللہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں صرف شتا اور نعم حاصل ہے، سورۃ قریش. اگر نعمتوں کا احترام نہ کیا گیا اور توحید کا عقیدہ اختیار نہ کیا گیا تو تکذیب بالدین ہو جائے گی، قیامت کا انکار ہو جائے گا، سورۃ ماعون. پیغمبر کا مقام، پروگرام، دشمنوں کا انجام، سورۃ کوثر.
دشمنوں کے لیے دو ٹوک اعلان برأت کا کافرون، اور ان پر فتح و نصرت کا اعلان نصر، نام لے کر ان کی مذمت، کبھی مصلحات تبت یدا ابی لہب، اور عقید توحید کا خلاصہ سورۃ اخلاص، اور اللہ سے دعا حاسدین سے اور خناسین سے بچنے کے لیے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔